السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا نیند کا نہ آنا یعنی بے خوابی پر۔ بے خوابی ایک عام نیند کا عارضیہ ہے جس کی وجہ سے نیند آنا مشکل ہو سکتا ہے، سونا مشکل ہو سکتا ہے یا آپ کو بہت جلدی جاگنا اور دوبارہ نیند نہ آنے کا سبب بن سکتا ہے۔ جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو آپ اب بھی تھکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں۔ بے خوابی نہ صرف آپ کی توانائی کی سطح اور مزاج بلکہ آپ کی صحت، کام کی کارکردگی اور معیار زندگی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کتنی نیند کافی ہے؟ ہر شخص سے مختلف ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر بالغوں کو رات میں 7 سے 8 گھنٹے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی وقت بہت سے بالغوں کو قلیل مدتی بے خوابی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو دنوں یا ہفتوں تک رہتا ہے۔ یہ عام طور پر تناؤ یا کسی تکلیف دہ واقعہ کا نتیجہ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو طویل مدتی بے خوابی ہوتی ہے جو 1 ماہ یا اس سے زیادہ عرصے تک رہتی ہے۔ بے خوابی بنیادی مسئلہ ہو سکتا ہے یا اس کا تعلق دیگر طبی حالات یا ادویات سے ہو سکتا ہے۔ آپ کو بے خواب راتیں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی روزمرہ کی عادات میں معمولی تبدیلی اکثر مدد کر سکتی ہے۔ علامات: بے خوابی کی علامات میں شامل ہو سکتے ہیں: رات کو سونے میں دشواری، رات کو جاگنا، بہت جلدی جاگنا، رات کی نیند کے بعد اچھی طرح سے آرام محسوس نہیں کرنا، دن کی تھکاوٹ یا نیند، چڑچڑاپن، ڈپریشن یا اضطراب، توجہ دینے، کاموں پر توجہ دینے یا یاد رکھنے میں دشواری، غلطیوں یا حادثات میں اضافہ، اور نیند کے بارے میں مسلسل پریشانیاں ہیں۔ اسباب: بے خوابی بنیادی مسئلہ ہو سکتا ہے یا دیگر حالات سے منسلک ہو سکتا ہے۔ دائمی بے خوابی عام طور پر تناؤ، زندگی کے واقعات یا نیند میں خلل ڈالنے والی عادات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بنیادی وجہ کا علاج کرنے سے بے خوابی دور ہو سکتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ برسوں تک چل سکتی ہے۔ دائمی بے خوابی کی عام وجوہات میں شامل ہے: تناؤ، کام، اسکول، صحت، مالیات یا خاندان کے بارے میں فکر آپ کے دماغ کو رات کے وقت متحرک رکھ سکتی ہے، جس سے سونے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تناؤ بھرے زندگی کے واقعات یا صدمے جیسے کسی عزیز کی موت یا بیماری، طلاق یا ملازمت میں کمی بھی بے خوابی کا سبب بن سکتے ہیں۔ نیند کی خراب عادات: نیند کی خراب عادات میں سونے کے وقت کا بے قاعدہ شیڈول، سونے سے پہلے محرک سرگرمیاں، نیند کا غیر آرام دہ ماحول، اور کام، کھانے یا ٹی وی دیکھنے کے لیے اپنے بستر کا استعمال شامل ہے۔ سونے سے پہلے کمپیوٹر، ٹی وی کے ویڈیو گیمز، اسمارٹ فونز یا دیگر اسکرینیں آپ کی نیند کے چکر میں مداخلت کر سکتی ہیں۔ شام کو بہت دیر سے کھانا: سونے سے پہلے ہلکا ناشتہ کرنا ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ کھانے سے آپ لیٹتے وقت جسمانی طور پر بے چینی محسوس کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو سینے میں جلن، تیزاب کا بیک فلو اور کھانے کے بعد معدے سے غذائی نالی میں خوراک کا بھی سامنا ہوتا ہے جو آپ کو بیدار رکھ سکتا ہے۔ دائمی بے خوابی کا تعلق طبی حالات یا بعض ادویات کے استعمال سے بھی ہو سکتا ہے۔ طبی حالت کا علاج کرنے سے نیند کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن طبی حالت بہتر ہونے کے بعد بے خوابی برقرار رہ سکتی ہے۔ بے خوابی کی اضافی عام وجوہات میں شامل ہیں: دماغی صحت کے اثرات: پریشانی کے اثرات آپ کی نیند میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ بہت جلد بیدار ہونا ڈپریشن کی علامت ہو سکتا ہے۔ بے خوابی اکثر دماغی صحت کی دیگر خرابیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ ادویات: بہت سی نسخے کی دوائیں نیند میں خلل ڈال سکتی ہیں، جیسے کہ بعض اینٹی ڈپریسنٹس اور دمہ یا بلڈ پریشر کے لیے ادویات۔ کچھ درد کی دوائیں، الرجی اور سردی کی دوائیں، اور وزن کم کرنے والی مصنوعات میں کیفین یا دیگر محرکات
ہوتے ہیں جو نیند میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ کیفین، نیکوٹین اور الکحل، کافی، چائے، کولا اور دیگر کیفین والے مشروبات محرک ہیں۔ انہیں دوپہر یا شام کے وقت پینا آپ کو رات کو نیند آنے سے روک سکتا ہے۔ تمباکو کی مصنوعات میں نیکوٹین ایک اور محرک ہے جو نیند میں خلل ڈال سکتا ہے۔ شراب آپ کو نیند آنے میں مدد دے سکتی ہے، لیکن یہ نیند کے گہرے مراحل کو روکتی ہے اور اکثر آدھی رات کو جاگنے کا سبب بن سکتی ہے۔ بے خوابی اور بڑھاپا۔ بے خوابی عمر کے ساتھ زیادہ عام ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے، آپ کو تجربہ ہو سکتا ہے۔ نیند کے انداز میں تبدیلیاں۔ آپ کی عمر کے ساتھ نیند اکثر کم آرام دہ ہو جاتی ہے، لہٰذا آپ کے ماحول میں شور یا دیگر تبدیلیاں آپ کو بیدار کرنے کا زیادہ امکان رکھتی ہیں۔ عمر کے ساتھ آپ کی اندرونی گھڑی اکثر آگے بڑھتی ہے، لہٰذا آپ شام کو پہلے تھک جاتے ہیں اور صبح جلدی جاگ جاتے ہیں۔ لیکن بوڑھے لوگوں کو عام طور پر اب بھی اتنی ہی نیند کی ضرورت ہوتی ہے جتنی کم عمر لوگوں کو ہوتی ہے۔ روک تھام۔ نیند کی اچھی عادات بے خوابی کو روکنے اور اچھی نیند کو فروغ دینے میں مدد کر سکتی ہیں۔ اپنے سونے کے وقت اور جاگتے وقت کو ہفتے کے آخر میں دن بہ دن مستقل رکھیں۔ فعال رہیں۔ باقاعدہ سرگرمی اچھی رات کی نیند کو فروغ دینے میں مدد کرتی ہے۔ اپنی دعائیں چیک کریں کہ آیا وہ بے خوابی میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ کیفین اور الکحل سے پرہیز کریں یا ان کو محدود کریں، اور نیکوٹین کا استعمال نہ کریں۔ سونے سے پہلے بڑے کھانے اور مشروبات سے پرہیز کریں۔ اپنے سونے کے کمرے کو نیند کے لیے آرام دہ بنائیں اور اسے صرف نیند کے لیے استعمال کریں۔ آرام دہ سونے کے وقت کی عادت بنائیں، جیسے گرم غسل کرنا، پڑھنا یا نرم موسیقی سننا۔ علاج۔ اپنی نیند کی عادات کو تبدیل کرنا اور کسی بھی مسئلے کو حل کرنا جو بے خوابی سے وابستہ ہو سکتا ہے، جیسے تناؤ، طبی حالات یا ادویات، بہت سارے لوگوں کے لیے آرام سے نیند کو بحال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ اقدامات کام نہیں کرتے ہیں تو آپ کا ڈاکٹر نرمی اور نیند کو بہتر بنانے میں مدد کے لیے علمی طرز عمل، دوائیں یا دونوں کی سفارش کر سکتا ہے۔ لیپرین گولی کے 10 ملی گرامز، ایک گولی صبح، ایک دوپہر اور ایک شام اگر بے چینی کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو۔ کونسٹان گولی، 1 یا 2 گولیاں سوتے وقت اگر درد کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو۔ لیکسوٹینل گولی 3 ملی گرامز، ایک گولی رات کو سونے سے پہلے اگر سوج اور پریشانی نیند نہ آنے دیتی ہو۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔